دوسری بات امانت دار تھے. ایک تاجر یا ایک بزنس مین اگر اپنا ٹرسٹ کھو دیتا ہے نا تو اس کا بزنس ڈوب جاتا ہے. تیسری چیز، آپ کا اخلاق مکمل تھا، مکارم اخلاق پہ تھے. کس طرح سے؟ آپ دیکھیے ان تین چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. مثلا اگر دیکھیے سچ نہ بولے تاجر، آپ کو چیز جھوٹ کر کے بیچ دے، کیا اگلی دفعہ آپ اس کی دکان پہ جائیں گے؟ اکنامکس کی یا مارکیٹنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس روز کتنے کسٹمر آتے ہیں. مثال ہے، آپ کا ایک سٹور ہے، یہ کھیوی ہے، آپ کھیوی پہ بیٹھے ہیں، کاؤنٹر پہ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے ڈیلی کتنے کسٹمر ادھر سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں 500. مارکیٹنگ میں کہتے ہیں یہ 500 لوگ آپ کے کسٹمر نہیں ہیں. اب اگلے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے پاس ریپیٹڈ کسٹمر کتنے ہیں، یعنی کون ہے جو ہر ہفتے آتا ہے یا ہفتے میں 2 دفعہ بھی آتا ہے. کہتے ہیں اصل آپ کے کسٹمر وہ ہیں جو بار بار آپ کے پاس آتے ہیں. پہلی دفعہ تو کوئی بھی سائن پڑھ کے آ گیا، چلو دیکھیں اندر کیا، اگلی دفعہ جائے گا نہیں، کہے گا توبہ کرو میں نے کیوں جانا ہے. سچ بولنا بندے کے پاس دوسروں کو دوبارہ لاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بہت زیادہ تھی. دوسری آپ کی خوبی کیا تھی کہ آپ امانت دار تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اپنا مال دیا نا تو ساتھ ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، یسر لفظ ہے نا، اسی سے میسرہ، آسانی کرنے والا نام کہ اس کو بھی بھیج دیا، اور کہنے لگیں کہ آپ جائیے اور میرا مال بیچ کے آئیے، جو کچھ میں دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں نا میں آپ کو اس سے ڈبل دوں گی. کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن سنی تھی کہ آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. خیر ملک شام ہی گئے، میسرہ کے ساتھ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور واپس آئے تو حضرت خدیجہ کے لیے تو یہ پہلا موقع نہیں تھا نا اپنا مال لے کر بھیجنا اور بیچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا موقع تھا. حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں کہ جب وہ دوسروں کو بھیجتی تھی اس میں، اور اس لڑکے یعنی محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھیجنے میں مجھے اس سال ڈبل پروفٹ ہوا ہے. یعنی اگر لوگ آپ کے پاس 10,000 کا پروفٹ لے کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس دفعہ 20,000 کا لے کر آئے. وہ بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگیں کہ آپ کا یہ اتنا ڈبل پروفٹ کیسے ہوا. اب یہاں سنیے گا، یہ آپ کو اب تجارت کا ایک نیا اصول آپ کی نبی کی صورت میں اسوہ حسنہ میں سے دیکھتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے پیسوں کی صورت میں جو مال مجھے دیا تھا نا کہ جائیے مکہ سے ملک شام سے چیزیں خرید کے لے آئیے، تو میں وہ پروفٹ وہاں سے لے کے آتا. جب میں جا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ 10,000 روپے جو لے جاؤں گا مثلا ریال، چوری ہو سکتے ہیں، رستے میں گم سکتے ہیں، کیوں نہ میں یہاں سے اس 10,000 روپے کی وہ چیزیں لے جاؤں جو عرب میں بکتی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا لفظ سمجھ لیں آپ. تو میں یہاں کی سستی چیزیں لے جاتا ہوں، وہاں جا کے پہلے ان کو بیچوں گا، جب بیچوں گا تو کچھ نفع تو ملے گا نا، اور دوسری بات ہے کہ پیسے سیکیور ہو گئے. میں نے یہاں سے چیزیں خریدی، وہاں جا کے بیچی تو مجھے وہاں سے پروفٹ ہوا. آپ نے مجھے 10,000 دیے تھے، جہاں جا کر میں نے بیچی تو 15,000 کی بکی، تو جب میں وہاں سے سامان لے کر آیا تو 10 کی بجائے 15,000 کا لایا، تو یہاں آ کر بکا تو وہ 15,000 کا پروفٹ دے گیا. یعنی آپ کو 2 وے پروفٹ ہوا ہے، اس لیے آپ کا مال ہے. یہ تھی وہ خوبیاں جو حضرت خدیجہ کے دل میں گھر کر گئی. سمجھدار عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے مال میں جو برکت اور خیر اس کے بعد دیکھی وہ اس سے پہلے نہیں دیکھی. اور سونے پہ سہاگات جس کو کہنا چاہیے ورڈ بائی ماؤتھ یا آپ کی اچھی گوائیاں، آپ کے غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے گن گائے. یہاں بات کروں گی میں آپ کی کردار اور اخلاق پہ بھی. آپ کا شیریں اخلاق ہونا، میٹھی زبان کے تھے، آپ بلند پایا کردار تھا، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں اس شخص میں جو خوبیاں دیکھی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے آج تک کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا تھا، دولت بھی تھی اور نسب تھا، اور یہ 3-4 چیزیں عربوں کو بہت مائل کرتی تھی. جب یہ بیوہ ہوئی نا تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے، رئیسوں نے ان کو پرپوز کیا، شادی کرنے کا لیکن انہوں نے سوچا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی، بچوں کی ماں ہوں میں، اپنی زندگی ایسے گزاروں گی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھا کہ اصل چیز کردار ہے، کریکٹر کاؤنٹس ہیئر. امریکن ایک اسکول ہے تو اس کی ایک سلائیڈ تھی کہ ہمارے اسکول میں کردار بولتا ہے. شکل و صورت دیکھ کے آپ کسی کو کام نہیں دیں گے. آپ کے اندر اگر کچھ خوبیاں ہیں نا
تو آپ اگر وہ آخری لائن میں کونے میں بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نا، ایک دن آپ یہ اسٹیج سے بھی اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ مین آفس میں چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر خوبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ویسٹ میں پروپیگنڈے ہیں نا بہت سارے، اس کا توڑ انشاءاللہ اب اس سے اگلا ہمارا سیشن ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھی تو حضرت خدیجہ نے اپنی دوست جس کا نام تھا نفیسہ بنت منبع، اس سے دل کی بات کی، کہنے لگی کہ شادی تو میں نے کرنی ہے، تو کیا خیال ہے اگر اس شخص کو پوچھ لیا جائے؟ یہاں پھر آپ دیکھیے، نہ دیکھا نہ ملا، نہ بیٹھ کے آپس میں کافی پارٹیاں ہوئیں، نہ بیٹھ کر ذرا لیونگ ٹوگیدر اور ذرا ایک دوسرے کو دیکھیں، چلو ذرا ایک سال ساتھ رہ کے دیکھیں، نتھنگ، یہ تو باتیں زبان پہ نہیں آتی اتنے پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ نبی میں خوبیاں تھیں نا، حضرت خدیجہ کے دل میں خود ہی خیال آ گیا، جب سہیلی سے دل کی بات کی، انہوں نے اللہ کے نبی کے چچاؤں سے بات کی کہ کیا خیال ہے کہ یہ عورت ہے عمر کی بڑی جو بھی ہے، تو کیا آپ اپنے بھتیجے کا نکاح یا شادی اس عورت سے کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ ذرا آج کی زبان میں تو لیں، لکھ کے تو دیکھیں، ذرا مائیں پکڑیں جن کے بیٹے ہیں، بیٹیوں کو تو پیچھے کر دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کتنا عمر کا فرق ہے؟ نمبر ایک، فرسٹ تھنگ، ایج ڈفرنس۔ 15 سال چھوٹا لڑکا، بڑا تو چل جاتا ہے پھر بھی، پیسہ ہو سہی جیب میں، 70 سال کے بڈھے کو بھی 20 سال کی جوان لڑکی لوگ دے دیتے ہیں، یہ میرے کانوں نے سنا ہوا ہے کہ یہاں سے گئے تھے، مہینہ رہ کر آئے، انہوں نے 20 سال کی لڑکی بیاہ دی بڈھا جی کے ساتھ کہ جلدی مریں گے تو جائیداد تو مل جائے گی نا، تو کیا فرق پڑتا ہے، بیٹی تو نور پہ پہنچ جائے گی نا۔ لڑکی نہیں بڑی چلتی، 15 سال بڑی عورت، پہلی وجہ۔ پھر دوسرا دیکھیے گا، دوسری بڑی ریزن، 40 ایئر کی ایج ہمارے ہاں کیا سمجھی جاتی ہے؟ کریٹیکل مینوپاز، معروف ہے، پہلے بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو، بعد میں بچے ہی نہیں ہوں گے۔ چچاؤں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی شادی اتنی بڑی عمر کی عورت سے کر دیں گے تو بچے ہی نہیں ہوں گے، دوسری ریزن تھی نا۔ تیسری چیز دیکھیے، پیغام لڑکی کی طرف سے آ رہا ہے، چاہے ڈائریکٹ آیا انڈائریکٹ آیا، ہم کہتے ہیں گھر آ کے لڑکی دے گئے تھے، لیتا کوئی نہیں تھا نا، خود ہی کہہ دیا ہماری بیٹی سے شادی کرو، حالانکہ شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو کسی کا بیٹا پسند ہے نا، اب ان کا خیال نہیں کیا، آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ مجھے آپ کا بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو میری بیٹی اچھی لگے تو ہم آپس میں رشتہ کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ جو ایک ہندوانہ تا ذہن ہمارا آ گیا نا، بیٹی کا باپ اور بیٹی کی ماں نیچے ہی ہوتی ہے، تاکہ ساری عمر تانے نہ سنے بیٹی کے، تجھے تو گھر آ کے دے گئے تھے، پھر کوئی آ بھی جائے ایسی تو اس نے بیچاری نے تانے ہی سننے ہیں۔ چوتھا بگ ڈفرنس دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بٹوین، کہ بچوں کی ماں، اور یہاں بیچارہ اکیلا کنوارا بچہ، ایک وجہ۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اتنے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے کہ چلو بھئی اس کے 4 بچوں کو پال لیں گے، 3 بچے تھے یا 4 تھے، فرق ہے روایات میں، آگے آ کے کئی بات آئے گی تو پڑھیے گا۔ ایک بات چون چرا نہیں ہوئی، آپ کی شادی مقرر ہوئی، ارینجڈ میرج تھی۔ بعض لوگ آج اس کو بھی ایک لو سٹوری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شادی ہوگی، نہیں، اللہ کے نبی کے چچاؤں نے اس شادی کو ایکسیپٹ کیا، نکاح میں بنی ہاشم اور جو بڑے بڑے سردار تھے مصر قبیلے کے وہ سب شامل ہوئے تھے، اور ملک شام سے واپسی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ شادی ہو گئی۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے تھے حضرت خدیجہ کو۔ اب آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے حضرت خدیجہ سے مہر کیا تھا؟ اس دور میں بھی مہر چلتا تھا اور آج تک چلے گا، اور آج بھی اگر کوئی شادی کے موقع پہ مہر کوئی وائڈ کرے کہ نہیں لینا نہیں دینا تو وہ زیادتی کرے گا۔ 40 سال کی ایک عورت جو نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے معزز اور افضل خاتون تھی، یہ پہلی خاتون ہے جن سے اللہ کے نبی کی شادی ہوئی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ خصائص خدیجہ، میرا دل ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو نبی کی ساری بیویوں کی کہانیاں بھی پڑھانی ہیں، ازواج مطہرات، ہر عورت اپنی جگہ ایک ڈائمنڈ ہے۔ حضرت خدیجہ کے حالات پڑھیں نا تو آپ کو رونا آتا ہے، ایک عورت میں اتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اللہ کسی کو نبی کی بیوی بنائے، یہ کام بات ہے؟ الطیبات للطیبین، پاک عورتوں کے لیے پاک مردی ہوتے ہیں، کہیں کہ استثناء یا ایکسیپشنل ہوتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو اچھے شوہر ملیں تو آپ ان کی ذرا تربیت تو اچھی کریں۔
ہم کہتے ہیں بیٹی اپنی مرضی کے کام کرے، ملے اس کو حافظ اور عالم، اور ویسے تو وہ بھی نہیں چاہتے، بس یہ کہتے ہیں ماڈرن سا مولوی ہو تو اٹس فائن، لیکن لک اس کی ذرا ماڈرن ہو، ویسے اندر سے بڑا نیک ہو، باہر سے نیک نہ دکھے اندر سے نیک ہو۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں، بچیاں بھی کہتی ہیں داڑھی نہ ہو باقی ٹھیک ہے، ہاں نمازیں ضرور پڑھے، روزے ضرور رکھے، صدقہ تو بہت ہی دے۔ تو یاد رکھیے یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، میں خوش نہیں ہوں آج کے ماحول سے، پتہ نہیں میں کیا کروں، یعنی میرا دل ہر وقت کٹتا ہی رہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کچھ کر نہیں سکتی، اپنے ساتھ بھی نہیں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ لیکن آج ہم بہت زیادہ نیگیٹو دور سے گزر رہے ہیں، غیروں کی بات نہیں میں کر رہی، اپنے وی مسلم، ہم مسلم نہیں ہیں، مانے نہ مانے یہاں پر میں، نہ ہماری شادیاں، نہ ہماری منگنیاں، نہ ہمارے بیاہ، اور نہ ہمارا کچھ بھی معاملہ، کوئی چیز ہی تو سیدھی ہے ہی نہیں ہے جس کو بھی ہم لیں، نہ ہماری پیرنٹنگ اور نہ ہماری تربیت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور سب سے بڑی بات خدیجہ کی کہ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اب یہ آگے جا کے کہیں اگر یہ مضمون آیا کہ یہ جو آپ کے اوپر الزامات بڑے لگتے ہیں نا کہ جی نعوذ باللہ رنگیلا رسول اور 9 شادیاں اور یہ وہ، دیکھیے اصل جو جذبات کی عمر یا جس کو آپ کہنا چاہیے رومانٹک عمر کون سی ہوتی ہے ایک مرد کی؟ 25، 30، 40، 45، 50 کے بعد تو ویسے ہی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک مرد 25 سال کی جوانی میں 40 سال عورت، اور عورت 40 سال میں بوڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہو نہ ہو لیکن ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی عورت کے ساتھ جو پہلے سے بچوں والی، اور بچوں کے ہونے سے اور نہ ہونے سے بھی عورت کے جسم پہ فرق پڑتا ہے۔ کہتے ہیں بچے نہ ہو تو عورت ہمیشہ ہی لڑکی رہتی ہے کیونکہ اس کا جسم اس حساب سے، بچوں کے ساتھ جسم میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی نے ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اور کب حضرت خدیجہ دنیا سے جاتی ہیں؟ سن 9 میں، 10 یا 9 کا بٹوین اینڈ، چلے 10 لگا لے، نبوت ملنے کے 10 سال بعد۔ کس عمر میں نبوت ملی آپ کو؟ 40، 10 اوپر لگائیں، 25 سے لے کے 50 سال کی عمر میں ایک مرد ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جتنی شادیاں نا یہ 50 سے 55، 5 سال کے اندر ساری ہوئی ہیں۔ اور ہر شادی کے پیچھے حکمت ہے، جہاں آئیں گی باتیں سیرت میں آپ کو ذکر کروں گی ضرور، اس پہ لیکچر بھی موجود ہے، سورہ احزاب کی آیتوں کی تفسیر میں بھی ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کی زندگی میں دوسری عورت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ وائفز، جو آپ کی موجودہ وائفز یعنی جو آپ کی بیویاں تھیں، ان سے مجھے کسی سے رشک نہیں آتا تھا، نہ حسد محسوس ہوتا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا جیلسی، سوکناپے کی۔ لیکن میں اپنے دل میں اگر کبھی محسوس کرتی تھی نا کوئی جلن تو خدیجہ سے کرتی تھی۔ میں کہتی تھی آپ اس بڑھیا کو بھولتے نہیں ہیں، ان کا ذکر کرتی تھی، ان کا دہن چوڑا تھا، رنگ گورا تھا، ہونٹ لال تھے، یعنی جیسے بعض عورتیں پہلے دور میں سک ملتی تھیں تو ان کا دہن چوڑا تھا، ان کا فیچرز ان کے روایات سے میں ملتے ہیں۔ تو آپ کہتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت چوڑے دھانے والی، آپ اس کو نہیں بھولتے؟ تو اللہ کے نبی برا مانتے تھے، کہا کہ عائشہ میں اس عورت کو کیسے بھولوں کہ جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، جس وقت لوگوں نے مجھے چھوڑا اس وقت خدیجہ نے مجھے پکڑا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور خدیجہ اپنے دوپٹے کی دھجیاں میرے زخموں پہ باندھتی تھی، میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کے یہ نبوی زندگی کے جو 10 سال تھے شروع کے مکہ کے، اور پھر بعد میں یہ حضرت خدیجہ کی دولت اسلام کو لگی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی جو جڑیں ہیں نا، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس میں خدیجہ کا مال ہے۔ کاروبار تو شروع کیا تھا، شادی ہو گئی، نبوت ملی تو وہ بھی ختم، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ لیکن بہرحال حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، ابراہیم نام کا ایک بیٹا آپ کا، اس کے علاوہ آپ کی جتنی اولاد ہیں سب حضرت خدیجہ سے لکھیے، کم از کم مجھے آپ کو نبی کی اولادوں کا نام تو پتا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماموں کے بچوں کا نام پتا ہے، پھپھوں کے پتا ہے، چچاؤں کے پتا ہے، تو نبی کے بچوں کا نام سب کو آتا ہے، کتنے تھے، کب تھے، کیا تھے؟ تو لکھیے پھر سب بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے سوائے ابراہیم بچے کے۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا خدیجہ سے، ان کا نام تھا قاسم، اسی سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میری کنیت پہ اپنا نام نہیں رکھ سکتے، یعنی آج کوئی مسلمان اپنا نام ابو القاسم نہیں رکھ سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ پھر آپ کی بیٹی زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ چھوٹی ہیں، اور پھر بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ اچھا، جو عبداللہ بیٹا تھا نا، اس کے 2 لقب مشہور ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ وہ الگ بیٹے تھے۔
کیا لقب تھے عبداللہ کے؟ طیب اور طاہر. تو بعض شجروں میں آپ دیکھتے ہیں تو نبی کے 3 بیٹے دکھائے جاتے ہیں، عبداللہ کو لگ کر کے طیب اور طاہر کو. یہ اصل میں عبداللہ کے ہی 2 نام تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے، اب پھر دکھ محسوس کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. ہاں، آپ کی بیٹیوں نے، سب بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں، سب بیٹیاں اللہ کے نبی کی مسلمان ہو گئی تھیں. ہجرت سب بیٹیوں نے کی، لیکن سوائے فاطمہ کے باقی تینوں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں. اور فاطمہ کی وفات کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 ماہ کے بعد. آگے آپ پڑھیں گے جا کے کہ وہ نبی نے ان کے کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، پھر دوبارہ بلا کے کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی. سنا ہوا واقعہ؟ بعد میں آپ کے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا؟ پہلی دفعہ تو رو پڑی، پھر تو ہنس پڑی. کہا پہلی دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کی خبر دی تھی کہ فاطمہ اب تیرا باپ جانے والا ہے، تو میں رو پڑی. لیکن دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ فکر نہ کر، سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. یعنی ان کی موت کی خبر تھی. تو یہ سن کر میں خوش ہوگی کہ میں اپنے باپ سے جلدی ملنے والی ہوں. یہی تو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب کوئی مرتا ہے تو پچھلے مرے ہوئے لوگ خوش ہوتے ہیں. یہاں ذرا سی بات کیجیے گا، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، پھر ماں چلی گئی، پھر دادا چلا گیا، پھر اس کے بعد بڑی عمر کی عورت سے شادی، پھر سارے بیٹے بچپن میں مر گئے، پھر ساری بیٹیاں اپنی زندگی میں چلی گئیں سوائے ایک بیٹی کے، اور اس کا بھی بتا دیا اللہ نے اپنی رحمت سے کہ یہ بھی جلدی آئے گی. اس سے بھی کوئی دکھی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو اتنے جو دکھ ملے، کیا وہ دین کے کام کر سکتا ہے؟ ہم ہوتے تو ساتے، 10ویں، تیجے، برسیاں مناتے. ابھی ایک مرتا تو دوسرے کی برسی شروع ہو جاتی. ابھی 3 بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان کو 4 کی شادیاں کی. آپ لکھ کے دیکھیے، بچے بچپن میں مر گئے. چلیے آپ ان سے فارغ ہو گئے، دکھ ان کے ہوئے. سال میں ایک دن بچے کے مرنے کا دن تو آتا ہی ہوگا نا، جس دن نبی کام نہ کریں کہ نہیں آ جائے، میم سو ایموشنل، سوری آئی کینٹ ڈو اٹ. جائیے آپ گھر بیٹھیے، بچوں کا معاملہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بچے رلا لیں، بچوں کو پیچھے کر دیں. آپ کیا ہمیں دین سکھا رہے ہیں؟ چلیے آگے چلیے. 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی نا، اور 4 کے رشتے بھی ہوئے ہوں گے، منگنیاں بھی ہوئی ہوں گے. ان 4 کو لڑکے بھی دیکھنے آئے ہوں گے، اور 4 کے لیے کھانے پکائے ہوں گے آپ نے. اور آپ میں سے شاید کسی کو پتہ نہیں، آگے جا کے پتہ چل جائے گا، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی تھی اور ان کے دوبارہ نکاح بھی ہوئے تھے. زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھیے. اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے کام کو سب سے اوپر رکھا باقی چیزوں سے. اپنی بیٹی بیمار ہے، حضرت عثمان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی ٹیک کیئر کریں، آئی ہیو ٹو گو. آج کوئی کہتے ظالم باپ ہے. یہ دین والوں کے دل سخت ہوئے میں نا، یہ گھروں سے کاٹتے ہیں. بیٹی بیمار ہے، یہ جا رہے ہیں بدر پہ لڑنے، بیٹھو آرام سے. اور کوئی دشمن آ نہیں گیا تھا. یہی بڑی بات تھی مدینہ میں منانے کے لیے. چپ کرو لوگوں، سارے بیٹھ کے قرآن خوانیاں کرو، نبی کی بیٹی موت کے منہ پہ. کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ کن کو چنتا ہے، اللہ کن لوگوں سے دین کے کام لیتا ہے، اللہ ان سے کیا کیا حالات پیدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منہ بولتی تصویر ہے. ہمارے تو نہ خوشیاں ختم ہوتی ہیں نہ غم ختم ہوتے ہیں. آج ہماری مصروفیت کیا ہے؟ آج ہم کس چیز کو ہر وقت سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا خوشیوں کو یا غم کو. مان لیں ہر سال میں ایک بار تو ایک بچے کی سالگرہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا محاذ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور ہر سال ہمارے پاس یہ سارے حالات، دن میں ہمارے اپنی سالگرہیں، ایک گھر میں 6 لوگ ہیں نا، میاں بیوی ہیں، 4 بچے ہیں، تو 6 سالگرہیں تو اپنی آ گئیں. پھر بہنوں کے بچے، بہنیں، 15-20 خاندان کے قریبی لوگوں کی. آپ کے پاس تو اتنی تو چھٹیاں آپ کو کام سے اس لیے چاہیے. یہ بات نہیں آج امت نے سمجھی. سیرت بڑے لوگوں نے پڑھی پڑھائی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نبی زندگی کیسی گزارتے تھے، اور آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، حق ادا کر دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اتنے مجبور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس سیشن کو پورا کرتی ہوں. ہم سب جب اپنے ناپ کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. اپنا جوڑا لون کا ہی کیوں نہ ہو، کمفرٹیبل لگتا ہے.
کسی کا آپ کو کیم خواب کا کام سے بھرا ہوا جوڑا بھی کوئی آفر کر دے تو خوشی ہو، اچھا لگے اور بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سائز میں گڑبڑ لگے گی نا. اور اگر بالفرض آپ کو چھوٹا کپڑا پہننا پڑے تو سانس گھٹے گا نا. بس یہ بات ہے. آپ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم اپنے ناپ کے کپڑے پہنتے ہیں. میرا آپ کا گیٹ اپ، میری آپ کی زندگی، خوشی غم نبی کے کپڑوں میں، نبی کے طور طریقے میں ڈھلے گی. وی آر سو کمفرٹیبل، وی آر انجوائنگ آور لائف. ہم مزہ کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نہیں جی رہے، ہم اپنے لیے جی رہے ہیں. ہمارا گھر ہمارے لیے، ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں. لیکن جب ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر وقت، معاشرے، دنیا کے حالات ہیں نا، تو بس وہ کہہ لیں کبھی کوئی اپنے ناپ کے کپڑے ہمیں پہناتا ہے تو ہمارا سانس گھٹ جاتا ہے، کہیں سے ہمارا کندھا کھینچ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارا حلق چلتا ہے، کبھی سے ہمارا پیٹ دبتا ہے. ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ اس وقت امت مسلمہ کا. بیک ٹو دی بیسک. یہ جتنی باتیں آج میں نے پڑھائی ہیں آپ کو، اس میں سے آپ میں اپنے لیے عمل لیں. ابھی بھی ہم زندہ الحمدللہ، ابھی ہماری اتنی عمریں نہیں آئیں. بلکہ میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں کہ ابھی ہم میں سے بہت ساروں کی وہ عمر ہی نہیں ہوئی ہوگی جب نبی بنے تھے. آپ میں سے آدھی بچیاں تو 40 سے کم ہی ہے نا. تو بھی آپ نے تو اپنا کیریئر شروع کرنا ہے. کیا بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہمیں آپ کو اس وقت انسپائریشن مل رہی ہے، اس کا اثر آپ کو مجھے اپنی زندگی کے فیصلوں پہ لینا ہے. واٹ آئی وانٹ فار مائی سیلف ان فیوچر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.